ایک ساتھ رہنا۔ میرے شوہر نے مجھے غصے میں 3 طلاق دے دی ہے، مگر وہ بھی ابھی میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور ابھی ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، کیا ہماری طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں، غصے میں بھی طلاق ہوتی ہے، کیونکہ طلاق تو اکثر ہوتی ہی غصے میں ہے۔ تو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بالکل حرام ہے آپ دونوں کے لیے کوئی فزیکل ریلیشن قائم کرنا میاں بیوی والا۔ تو اس میں اہل حدیث سے فتویٰ لے آتے ہیں لوگ، اس سے بیوی حلال نہیں ہوتی، کیونکہ اس مسئلے میں قرآن، حدیث، صحیح احادیث، صحابہ کا اجماع، چاروں ائمہ کا اجماع، اتنے واضح دلائل ہیں کہ ان دلائل کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ایک ہی طریقہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ آپ کے 3 مینسز اگر عدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کسی مرد سے نکاح کریں اور اس سے کوئی ایگریمنٹ نہ کریں کہ میں نے طلاق لے کے آپ سے پہلے شوہر سے شادی کرنی ہے، ایسا کوئی ایگریمنٹ نہ کریں۔ اس کو بھی لوگ بغیرتی کہتے ہیں، اس میں کوئی بغیرتی کی بات نہیں ہے۔ جب آپ کی عدت پوری ہو گئی تو آپ اس شوہر سے مکمل آزاد ہیں، تو جہاں چاہیں نکاح کریں، اس میں بغیرتی والی کیا بات ہے؟ تو آپ کہیں بھی نکاح کریں، ہو سکتا ہے وہ دوسرا شوہر اتنا اچھا ہو کہ آپ کو وہ زیادہ اچھا لگے، آپ اسی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور اگر آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آتا تو کسی بھی آدمی سے طلاق مانگی جا سکتی ہے، اگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس سے بھی مانگی جا سکتی ہے، تو اس سے آپ ڈیورس مانگ لیں گی۔ اگر وہ دے دیتا ہے تو آپ عدت کے بعد دنیا میں جہاں چاہیں جس مرد سے نکاح کریں، کوئی بغیرتی نہیں ہے اس میں، کیونکہ جب اس نے طلاق دے دی تو آپ کو کسی بھی مرد سے نکاح کرنا یہ بالکل غیرت کے مطابق ہے، اس میں بغیرتی والی کوئی بات نہیں۔ تو جہاں جیسے دوسرے کسی بھی مرد سے نکاح کرنا بغیرتی نہیں ہے، تو اپنے پرانے والے سے نکاح کرنا بھی بغیرتی نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ اگر پرانے والے سے کرنا چاہیں گی تو پرانے والے سے کر لیں گی، نئے والے سے کرنا چاہیں گی تو نئے والے سے کر لیں گی۔ نکاح بغیرتی نہیں ہے، بغیر نکاح کے رہنا بغیرتی ہے۔ یہ جو ابھی آپ کر رہی ہیں یہ بغیرتی ہے۔ آج بہت سے لوگوں نے حلالے کے نام پہ نا حرام کا دروازہ کھول دیا ہے، یعنی حلالے کو برا کہہ کے حرام کا دروازہ کھول دیا ہے۔ کہتے ہیں حلالہ بغیرتی ہے، لہذا 3 طلاق کے بعد اکٹھے رہتے رہو۔ یہ نہیں پتا کہ یہ ٹوٹلی بغیرتی ہے کہ جو بیوی رہی نہیں ہے اس کو اجنبی مرد کے ساتھ کیسے وہ رہے گی۔ تو یہ خالص بغیرتی ہے۔ یہ تو وہ بغیرتی اس وقت ہے حلال ہے جب باقاعدہ ایگریمنٹ ہو۔ اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو آپ اگر کسی مرد سے نکاح کرتی ہیں، بے شک اس کو یہ اس کے دل میں ہو کہ میں آپ سے یعنی اپنی بیوی سے ہمبستری کے بعد اس کو چھوڑ دوں گا، دل میں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے نتیجے میں عین ممکن ہے وہ نہ چھوڑے، عین ممکن ہے وہ رکھ لے، عین ممکن ہے آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو یہ بہت سارے امکانات ہیں۔ ان امکانات کے ہوتے ہوئے دل کی نیت کا پر اس کا مدار نہیں ہے، اس کا مدار ہے زبانی ایگریمنٹ پر۔ تو زبانی جب ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تو پھر یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی نہ بغیرتی ہے نہ کوئی گناہ ہے۔ ہم نے کتنے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد عورت نے کسی مرد سے نکاح کیا، دل میں اس کے یہ تھا کہ میں اس مرد سے نکاح کے بعد طلاق لوں گی، لیکن اس نے نہیں لی طلاق۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، جب یہ مرد پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہے تو میں اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ تو اس میں عورت کو فائدہ ہے اور مرد کو سزا ہے کہ وہ آئندہ طلاق کا لفظ زبان پہ غصے میں بھی نہیں لے کر آئے گا۔ تو یہ خاندانی نظام کو بچانے کے لیے شریعت نے کام کیا ہے۔ اور اگر طلاقیں دے دے کے اسی طرح لوگ میاں بیوی آپس میں رہیں گے، اس سے خاندانی نظام برباد ہوگا، کیونکہ طلاق ایک ہلکا لفظ بن جائے گا جب جو منہ اٹھائے گا اور دھڑ دھڑ طلاقیں دیتا پھرے گا، پھر کبھی اہل حدیث سے فتویٰ، کبھی فلانے سے فتویٰ، جو ہو رہا ہے ایک تماشا بنا دیا طلاق کے مسائل کو لوگوں نے۔ تو اس لیے آپ اسی پروسیس پر چلیں جو شریعت نے، قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاق دے دی ہے تو عورت عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ اگر وہ بھی طلاق دے دے تو پھر عدت کے بعد پہلے مرد سے عورت نکاح کر سکتی ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو یہ تو اصل ہے یہ، لیکن یہ اس صورت میں جب میاں بیوی دونوں جوان ہو اور دونوں کو خطرہ ہو کہ اگر اکٹھے رہے تو دوبارہ ان میں کوئی فزیکل ریلیشن قائم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے، دونوں ایجڈ ہو چکے ہیں، بعض دفعہ شوہر اور بیوی ایجڈ ہو چکے ہوتے ہیں، بچے بھی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، اب ان میں کوئی فزیکل ریلیشن کا اتنا چانس نہیں ہوتا، بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر یا بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں جب بوڑھے ہو گئے ہوں تو بچوں کی خاطر پھر میاں بیوی کو ساتھ رہنے کی گنجائش ہے، لیکن ایک ساتھ سونے کی پھر بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اگر میاں بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں یا ایجڈ ہو چکے ہیں اور ان میں کوئی فزیکل ریلیشن کا، ہم بستری کا ذرہ برابر بھی خطرہ موجود نہ ہو، تو پھر ایسی کنڈیشن میں بچوں کی خاطر طلاق کے بعد بھی وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ طلاق ہو گئی کسی بھی وجہ سے، بچوں کی خاطر وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور لیکن ایک کمرے میں تنہائی میں ٹائم نہ گزاریں، اور ایک بستر پہ تو سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،
ایک کمرے میں بھی تنہائی میں وقت نہ گزاریں، بس گھر میں رہیں. رات کو سوتے وقت بیوی الگ کمرے میں سوئے، جو طلاق یافتہ عورت ہے، بیوی تو نہیں رہی اب وہ، اور جو شوہر ہے وہ الگ کمرے میں سوئے. اور عورت اتنا بھی اہتمام کرے کہ شوہر سے بالکل بے محابہ اس کے سامنے آ کے نہ بیٹھے. کم سے کم آخری درجہ یہ کہ اسکارف لے وہ، کیونکہ جوان لڑکی پر تو پردہ فرض ہے، لیکن اگر تھوڑی ایج زیادہ ہو جائے تو پھر اتنی گنجائش ہے کہ وہ اسکارف لے سکتی ہے، چہرہ کھول سکتی ہے. تو خاتون جب بھی شوہر یعنی جو طلاق دینے والا شخص جو ہے وہ جب گھر میں آئے گا تو اسکارف لے لیں مکمل، چہرہ کھلا رکھیں، باقی جسم پورا ڈھانپ کے رکھیں، اور بند کمرے میں اس کے ساتھ ٹائم نہ گزاریں، اور سونا اکٹھا نہ رکھیں، اور کوئی فزیکل ریلیشن آپس میں قائم نہ ہو. تو اگر میاں بیوی ایجڈ ہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ذرہ برابر بھی اگر خطرہ ہے نا کہ کوئی فزیکل ریلیشن. قیامت کا میزان کہاں لگے گا، کیسے لگے گا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں. دیکھو برزخ کی جو باتیں ہیں نا، یا قیامت کی جو باتیں ہیں، چونکہ وہ یہ دنیا نہیں ہوگی تو اس کی پوری کیفیت ہمیں نہ بتائی ہے نہ ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے. اس لیے اس کی پوری کیفیت کو جاننے کی کوشش کرنا ایک فضول حرکت ہے. اب مثال کے طور پر جہنم کے اوپر جو پل ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. وہ پل کیا ہے؟ وہی صراط مستقیم ہے جس پر آپ دنیا میں چلے ہو. اللہ اسی کو ایک صورت اور شکل دے کے پل پہ قائم کر دیں گے، پل بنا دیں گے. تو کیا اس کی مثال دی جا سکتی ہے دنیا میں؟ ظاہر ہے نہیں دی جا سکتی. تو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نہیں بتایا گیا ہم اس کی تفتیش میں نہیں جاتے. جو ہمارے کام کی چیز تھی وہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشرکین نے پوچھا روح کیا چیز ہے؟ روح، ہماری باڈی میں روح ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، اللہ کا ایک حکم ہے. اب یہ پورا ایکسپلین تھوڑی کیا اللہ تعالیٰ نے. اور اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے ہمیں پورا ایکسپلین تو کیا نہیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، تو نے تو کہہ دیا میرا حکم ہے بس. آگے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. روح کا جواب پورا نہیں دیا، اس کا جواب دیا کہ میں نے پورا جواب کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ اس اشکال کا اللہ نے جواب دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے. علم ہے تمہارے پاس لیکن اتنا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو. تو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے دماغ کی، اس کیپیسٹی کے حساب سے اتنا جواب کافی ہے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے. جب وہ باڈی میں ہوتا ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں، باڈی سے نکلتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں. اور عجیب بات ہے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اب تک وہ بھی روح کو یعنی زندگی اور حیات کو ایکسپلین نہیں کر سکی ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ میڈیکل سائنس کا علم جو ہمارے پاس ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہے، وہ بھی بہت تھوڑا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں. تو ہمیں آخرت کی جو باتیں بتائی گئی ہیں، ترازو بھی لگے گا، اس ترازو کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایسے کوئی فرشتہ یوں کر کے بٹے لے کے بیٹھا ہوا ہوگا ترازو کے، یا کوئی ڈیجیٹل ترازو ہوگا؟ کیا ہوگا یہ ہمیں اب بتایا تو گیا. ترازو کے ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی. بس ہماری فہم کے مطابق بات کی گئی ہے. دیکھو ترازو تو یہ بھی ہے جو آج کل تھرمامیٹر بھی تو ایک ترازو ہے نا، جو ٹیمپریچر کو ناپتا ہے. اب 1400 سال پہلے کسی کو بتایا جائے کہ ایک ترازو ایجاد ہوگا 1400 سال کے بعد جو بخار کو ناپے گا کہ کتنا ہے، تو کسی کی سمجھ میں آتی ہے بات کہ بخار کے ایک پلڑے میں لا کے رکھیں گے؟ نہیں بھائی، ایک جو پارا ہے نا، پارا وہ زبان کے نیچے رکھا جائے گا، وہ بتا دے گا. تو اعمال کیسے تولے جائیں گے اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے ہمیں جو جتنا بتا دیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. پوری کیفیات نہ ہمیں معلوم ہے، نہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت. جو چیز ہماری پریکٹیکل لائف سے جس کا تعلق تھا اتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا، اور آگے ہم جانے کی کوشش کریں گے تو اللہ نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمہیں اللہ نے نالج بہت کم دی ہے. نالج کا مطلب کیپیسٹی تمہاری نالج کی بہت کم ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یہی اللہ کے بارے میں بھی، اللہ عرش پر ہے علم اور قدرت کے. اگر علماء دیوبند قبر پرست ہوتے، اگر علماء دیوبند بدعتی ہوتے تو ہماری دادی، والد، دادا، پردادا سارے قبر پرست ہوتے. میرے بھائی، میرے تو دادا بھی بیت تھے جو ہندوستان میں حضرت جو محمد شفیع خان کے نام سے نا، جنہوں نے 60 سال مدرسے میں پڑھایا ہے، وہ بھی بیت تھے دیوبند کے کسی بزرگ سے. میرے پردادا حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیت تھے. تو
تو ہم نے تو اپنے دادا پردادا سے جو دین ہمیں گھر میں ملا ہے اس میں نہ کنڈے ہیں، نہ تیجا ہے، نہ چالیسواں ہے، نہ قبر سے دعائیں مانگنا ہے۔ میرے والد صاحب کی قبر بھی ایک پالش ہے، مٹی کی قبر ہے۔ میرے دادا کی قبر بھی ہندوستان میں ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہو، پردادا کی قبر بھی ایسا ہی ہے، تو یہ میری دادی کا بھی ایسا ہی حساب کتاب ہے۔ تو ہندوستان میں بدعتیں ختم علماء دیوبند نے کی ہیں، باقی کتابوں سے چیزیں نکال کے کیڑے نکالنا، اس کا تو پھر کوئی حد ہے نہیں۔ کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس غلطی کو لیا نہیں گیا ہے، اس غلطی کو اتنا ہی رکھا گیا ہے جتنی جس کی غلطی ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی علماء دیوبند میں کسی نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، نام اس میں اس کو فالو کرتے ہیں، ہو گئی ختم، قصہ ختم۔ اب آپ اگر